अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं शम्सा। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। बहुत खुश होंगे, मुतमईन होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पिछले प्रोग्राम में हमने एक पैकेज का ज़िक्र किया था कि हमें एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए हमें एक पैकेज चाहिए। तो उस पैकेज में हमारी जिस्मानी सेहत थी, ज़हनी सेहत थी, रूहानी सेहत और माशरती सेहत, इखलाकी सेहत। तो हम आज इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि माशरती सेहत क्या है। माशरती सेहत वो है जो आपके इर्द गिर्द के लोग आपके लिए क्या सोचते हैं। जब आप इर्द गिर्द के लोगों के लिए साथ आपका रवैया सही नहीं है, अच्छा नहीं है या कैसा है, जब आपकी सोच सही होगी, मस्बत होगी, तभी आप एक माशरे के लिए बेहतर होंगे। आप में कोई गलत आदत नहीं होंगी। जैसे कि आजकल नशा है जो कि माशरे का कैंसर बन चुका है। कितने लोगों को, नौजवानों को निकल रहा है। वो लोग इस माशरे में नासूर बन चुके हैं और वो इस नासूर को बढ़ा रहे हैं। याद रखिए कि कभी भी सेहतमंद ज़हन नशे में रहना पसंद नहीं करता। बिल्कुल भी। नशा जो है ना, वो एक बीमारी की सूरत अख्तियार कर जाता है। एक कमज़ोर ज़हन ही नशे को कबूल करता है, या फिर बच्चों का ज़हन है या कोई कमज़ोर ज़हन है, वो समझते हैं। मैं नहीं समझती कि दुनिया में किसी का दिमाग कमज़ोर होता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि शायद हमारा दिमाग या हमारी ज़हनी सलाहियत कमज़ोर पड़ चुकी है। क्योंकि माइंड जो है, दिमाग जो है, वो हर इंसान का एक जैसा है। हर इंसान का दिमाग, हाँ, बच्चों का मैं नहीं कहती क्योंकि उनका जो है वो अभी तक इतना डेवलप नहीं होता, या वो अभी तक इस मरहले तक नहीं पहुंच पाते कि वो अपना दिमाग में क्या सजेशंस देते हैं, अपने दिमाग को क्या सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं अपने दिमाग में, वो सब कुछ उतने तक नहीं पहुंचते। तो बच्चे तो खैर इंतहाई ख़तरे में होते हैं। तो अगर, हाँ, तो उसका जो है तरीका ये है कि अगर अगर किसी ने अपने दिमाग को, अपने माइंड में ये सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, ये चीज़ आपने अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर में डाल दी, और कभी भी कोई कमज़ोर लम्हा आया, कोई भी ऐसा कोई मसला पेश आया, तो आपका दिमाग, आपका ब्रेन जो है, उसका काम है, आप जो भी आप सॉफ्टवेयर उस पर डालोगे, ब्रेन आपको सिग्नल्स देगा कि अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा, क्योंकि आपने खुद उसमें डाला हुआ है कि ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो वो माइंड आपको, जो आपने माइंड बनाया हुआ है, तो फिर ब्रेन आपको सिग्नल्स देता है कि ये चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं होता। आपने खुद वो अपना सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आप खुद ही अपना ये सॉफ्टवेयर डालते हैं कि मेरा दिमाग ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता,
اور پھر جب بھی وہ چیز ہوتی ہے تو دماغ سگنلز دیتا ہے کہ آپ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ دماغ تو ہوتا ہی اسی کام کے لیے کہ وہ آپ کو سگنلز دے. آپ نے جو سافٹ ویئر اس میں ڈالے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی اب یہ بات ہے، یہ وہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا نا، جو چیز آپ نے لکھ کے اس میں رکھی ہوئی ہے کہ یہ چیز آپ کو برداشت نہیں ہے، یہ چیز آپ برداشت نہیں کر سکتے. کیونکہ میں تو دماغ میں کیا، کوئی بھی جو اس پہ مطلب سمجھتا ہے برین کو، دماغ کو، تو کسی کا دماغ کمزور نہیں ہوتا. یہ خود انسان اپنا کمزور دماغ بنا دیتا ہے، اپنے دماغ کو یہ سجیشنز دے کے کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ چیز مجھ سے ہوتی نہیں. آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ایکسرسائز نہیں کر سکتے، ہم تھک جاتے ہیں، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے، بلکہ انہوں نے اپنے دماغ کو، یہ دماغ بنایا ہوا ہے، یہ سافٹ ویئر انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے. اور اگر یہ کام شروع کر دیں، وہ جو کام وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، وہ اس کو بار بار دہرائیں، بار بار دہرائیں، بار بار دہرائیں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ایسا کریں گے کہ وہ خود بھی نہیں جانتے کہ وہ کتنا بہتر سے بہترین کام وہ کر سکیں گے. تو کبھی بھی اپنے دماغ کو غلط سجیشنز نہ دیں، کبھی بھی اپنے دماغ کو یہ نہ کہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے. کمزور لمحہ کیا ہے؟ کمزور لمحہ وہ ہے جو مطلب کہ کوئی بھی ایسا، کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایسا، کوئی فیلنگز انسان کی کوئی مجروح ہو جاتی ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے مائنڈ کو یہ بنایا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد پھر وہ آرٹیفیشل سکون ڈھونڈنے کے لیے پھر وہ نشے کی طرف راغب ہو جاتے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم تو یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. وہ اپنے دماغ کو یہ سجیشنز دیں کہ میرا دماغ جو ہے بہت پاورفل ہے. وہ اپنے دماغ کو سمجھتے ہی نہیں. انسان کا دماغ کتنا پاورفل ہے وہ جانتے ہی نہیں، کیونکہ انسان کے دماغ سے زیادہ، یا انسان کے دماغ کی برداشت سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کچھ بھی نہیں. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمزور بنائیں. ہاں، میں یہ نہیں کہتی کہ کچھ لوگ بہت جو بیمار ہیں وہ کوئی ایکسرسائز نہیں کر سکتے جسمانی کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کوئی کچھ ٹائم کے لیے، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جیسے میں اب یہ اس وقت نشے کی بات کر رہی ہوں، تو جو نشہ جو لوگ کرتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوا اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اپنے آپ کو نشے میں لے جاتے، مختلف قسم کے نشے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا ریزن صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا وہ دماغی طور پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں رکھتے، نہیں بناتے، وہ خود کو، اپنے مائنڈ کو اسٹرانگ نہیں بناتے. ان کا دماغ ان کا برین ان کو وہی سجیشنز دے گا جو انہوں نے مائنڈ بنایا ہوا ہے، جو انہوں نے سافٹ ویئر ڈالا ہوا ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے اسٹرانگ لوگ گزرے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ برداشت کر جاتے ہیں، وہ سہ جاتے ہیں. زندگی تو ہے ہی اتار چڑھاؤ کا نام. زندگی تو ہے ہی ایسی ہی چیز ہے کہ وہ ایک جیسی تو نہیں رہتی.
ہر لمحہ الگ ہوتا ہے. تو یہ سمجھنا کہ پوری زندگی ہماری ایک جیسی رہے گی، نہیں. زندگی ہے، یہ کبھی یہ اپ ڈاؤنس تو ہوتے ہیں لائف میں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے دماغ کو اتنا ویک، اتنا کمزور کر لیں کہ مصنوعی چیزوں کو اپنے دماغ میں، اپنے جسم میں ڈالنا شروع کر دیں. بلکہ یہ زندگی کے جو حوادث ہیں، زندگی کے جو مسئلے مسائل ہیں، جھٹکے ہیں، یہ تو انسان کو زیادہ مضبوط کرتے ہیں. جیسے کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو کتنی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہ انسان جو ہے نا وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض انسان کی سوچ اتنی کمزور پڑ جاتی ہے کہ خودکشی تک لوگوں کے رجحانات چلے جاتے ہیں، جو کہ بہت انتہائی ہی مطلب کمزور ذہن کی علامت ہے. کمزور ذہن نہیں، وہ جو آپ نے سوچ ڈالی ہوئی ہے، کمزور سوچ ہوتی ہے، مائنڈ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. کبھی بھی دماغ آپ کا کمزور نہیں ہو سکتا. آپ کا دماغ بہت اسٹرانگ ہے، انتہائی اسٹرانگ ہے. اور اپنے آپ کو یہ سجیشنز دینے چاہیے کہ میں اسٹرانگ ہوں، میرا دماغ، میرا مائنڈ جو ہے بہت اسٹرانگ ہے. اور نشہ جو ہے وہ انتہائی بری چیز ہے. یہ ایک معاشرتی کینسر ہے جو پھیلا ہوا ہے معاشرے میں. تو اس کو، اپنے دماغ کو آپ سجیشنز دیں. اگر کوئی خدا نخواستہ اس میں مبتلا ہے تو یہ سب سے بہترین اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو اسٹرانگ بنائیں، اپنے سافٹ ویئر کو اسٹرانگ بنائیں، اور اپنے مائنڈ میں کو یہ سجیشنز دیں کہ یہ انتہائی بری چیز ہے. اس سے کتنے آپ اپنے مائنڈ میں یہ سافٹ ویئر ڈالیں کہ نشہ جو ہے وہ، اس کے کتنے نقصانات ہیں. صحت برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، ایون کہ کبھی انسان کی زندگی بھی اس میں چلی جاتی ہے. اس کے بعد اپنے لوگوں کو کتنا دکھ ہے، کتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے. اپنے ماں باپ کو، اگر ماں باپ نہیں ہے تو اپنے گھر والوں کو کتنی اذیت میں ڈالا ہوا ہے. صرف ایک شخص کی سوچ کی وجہ سے پورے گھر برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. سوچیں ذرا ان کے نقصانات، سوچیں آپ. آپ لوگوں سے، اپنے پیارے لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں. مطلب کہ اخلاقی طور پہ یہ انتہائی معاشرے کا ناسور ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ جن لوگوں کو یہ نشے کا مسئلہ ہے تو وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، بلکہ وہ اتنے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، اتنے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. یہ نشہ تو عارضی نشہ ہوتا ہے، مصنوعی نشہ، مصنوعی نیند، مصنوعی ذہن کو آپ سلا دیتے ہو. تو اس میں تھوڑی دیر کے نشے کو کیا کرنا ہے؟ آپ وہ نشہ کرو جو آپ کو، آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہو. نشہ دیکھیں، ایکسرسائز کریں، اس سے بڑا نشہ اور کوئی نہیں. آپ سوئیں گے تو آپ کو ایسے نیند آئے گی کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے، اتنی زبردست نیند آئے گی.
अच्छी अच्छी आदतें अपनाएं, अच्छी अच्छी जगहों पे जाएं और इस नशे से जान छुड़ाएं। नशा इंतहाई तबाहकुन है पूरे माशरे के लिए। ये नशा बहुत से घरों को उजाड़ देता है, बहुत घर उजड़ चुके हैं इससे। और उसके बाद फिर ये कमज़ोर जहन के लोगों ने कितनी खुदकुशियां कर ली हैं। जो अच्छा, जो लोग दुनिया से चले जाते हैं तो एक बात हो जाती है कि वो चले गए, लेकिन ये नशा जो है वो तो होता है कि भाई घर वाले बेचारे तो रोज़ मरते हैं और रोज़ जीते हैं। तो मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने आप को संभालें, अपना इलाज आप खुद करें। आप यकीन करें, आपको कोई भी मेडिसिन, कुछ भी आपको, आपकी विल पावर से पावरफुल कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। कोई भी टैबलेट आपकी विल पावर से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अगर आप एक दफ़ा सोच लें, अपने आप को सजेशंस दें कि ये इंतहाई ख़राब चीज़, इंतहाई गंदी चीज़। मेरा ख्याल है कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट पे ज़रूर गौर करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में अगला टॉपिक रखेंगे। तो खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी सेहत का, अपने घर वालों का, अपने लोगों का जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हाफिज़।